نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 93 تا آیت نمبر 100۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسا ناقص علم ثابت کرتے ہیں اور ساتھ مددگار تجویز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بہت کچھ سمجھایا گیا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، بیہودہ باتیں بکتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور ایذا رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو اس لیے اب ان آیات میں ان کو دنیا ہی میں آنے والے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، اور ایسے لطیف پیرائے میں دی جا رہی ہے کہ انسان تھوڑا سا اگر غور کرے تو قرآن کریم کی بلاغت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر آپ مجھے وہ چیز دکھا دیں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اگر میری زندگی میں ہی ان پر عذاب آ جائے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے پروردگار نہ ٹھہرانا مجھے ان لوگوں میں جو ظالم ہیں، یعنی جب آپ کا عذاب آئے تو مجھے ان سے الگ کر لینا۔ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کا اثر نیک لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، گو کہ آخرت میں ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ اجر ملے گا، مگر دنیا میں وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو تو پھر میری حفاظت فرمانا، ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ اب اس کے لیے یہ الفاظ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئے کہ رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اور حدیث شریف میں بھی دعا سکھائی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، فرمایا کہ اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون، کہ اے میرے پروردگار جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنہ یا آزمائش کا ارادہ کریں تو مجھے ایسی حالت میں اپنی طرف اٹھا لینا کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا سکھائی ہے کہ عذاب کے وقت آپ ان ظالموں سے علیحدگی کی درخواست کریں۔ فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وعدہ جو نافرمانوں سے ہے وہ تو سزا ہی کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم یہ سزا آپ کو آپ کی زندگی میں بھی دکھا سکتے ہیں۔
چنانچہ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دکھا دی۔ آپ کی مبارک زندگی میں کفار و مشرکین کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں مختلف میدانوں میں پے در پے شکستیں ہوئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرۃ العرب مشرکوں سے پاک ہو گیا۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جو باقی بچے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس حد تک وہ مغلوب ہو گئے کہ دنیا بھر میں پھر ایمان والوں کی طرف بری نظر اٹھا کر دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ مشرک لوگ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کو جسمانی طور پر بھی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، ذہنی طور پر آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، مگر ان کی برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس برائی کا دفاع نیکی اور اچھائی کے ساتھ کریں۔ مشرکین کی طرف سے کی جانے والی بد اخلاقی کے مقابلہ میں آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، مگر جو کام آپ کے ذمے ہے، دین کی تبلیغ کا کام، وہ آپ کرتے رہیں، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، نحن اعلم بما یصفون، ہم ان کے کرتوتوں کو خوب جانتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں کس قدر کینہ و بغض پایا جاتا ہے، یہ کس قسم کی زبان آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جس طرح یہ آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہ سب کا سب ہمارے علم میں ہے، اور وہ ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے، مگر آپ ان کی ہر برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دیں، بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی کے ساتھ دیں، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائیں، اور جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر یہ لوگ بھی ذرا نرم پڑ جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور کامیابی بھی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ نو مسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان سے کچھ باتیں بے ادبی کی نکل جاتی تھیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شفقت اور محبت ہی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو سختی سے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کچھ باتیں ایسی سرزد ہو گئیں تو ان کو پیار سے ساری بات سمجھا دی، آخر میں ان کو بھی یہ کہنا پڑا، فواللہ ما رأیت معلما قبلہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا معلم پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بلکہ میری ہر سختی کا جواب نہایت عمدہ طریقے سے اور نرمی سے دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ برائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ کریں۔ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے، بلکہ اکثر ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں پر بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے اور غصہ دلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور یہ ایسے موقع پر غصے کا آنا شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے معاملات سے اکثر واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا، کئی آ جاتے تھے آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا بھی ساتھ سکھا دی۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح دعا کریں، اے میرے پروردگار میں آپ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں اور ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے دعا بھی تلقین کی گئی۔ شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے یہ ایک جامع دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ غصہ کی حالت میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا تو ایسے موقع پر یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اس طرح شیاطین اور جنات کے دوسرے حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث شریف میں مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ کے مختلف کلمات امت کو سکھائے ہیں۔
بیت الخلاء جاتے وقت آپ نے دعا سکھائی کہ استعاذہ اس طرح کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں نر اور مادہ شیاطین سے آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی سکھایا گیا ہے ہمیں۔ فرمایا کہ آپ دین کی دعوت کا کام کرتے رہیں، اور اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر مرنے کے بعد انہیں سخت حسرت ہوگی، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ گئی تو ہر کافر، مشرک اور نافرمان کہے گا، قال رب ارجعون، اے پروردگار مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیجئے۔ نافرمانوں کی یہ تمنا عالم برزخ میں بھی ہوگی، اور اس خواہش کا اظہار وہ آخرت میں بھی کریں گے۔ سورۃ منافقون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو، اس سے قبل کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہنے لگے، اے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی گئی، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ منافقون، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ مگر ادھر سے جواب پھر کیا ملے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی دیر کر سکتی ہیں اور نہ ہی جلدی۔ تو فرمایا کہ جب ان لوگوں کو موت آ جاتی ہے تو پھر یہ تمنا کرتی ہیں کہ اے پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ نیک کام کر لوں اس چیز میں جو میں نے پیچھے چھوڑی ہے۔ پیچھے چھوڑی جانے والی چیزوں میں سے ایک تو ایمان ہے، جس کو اس نے دنیا میں ہی چھوڑ دیا اور اس کو اختیار نہیں کیا تھا اور نہ ہی ساتھ لے کر گیا، اور دوسری چیز دنیا میں مال چھوڑ کر گیا ہے، اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکا۔ تو اب وہاں پر تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ میں اللہ آپ کی وحدانیت کی گواہی دے دوں اور قیامت کے دن پر ایمان بھی لے آؤں، اور آپ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ کے راستے میں خرچ بھی کر دوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا، خبردار، تمہاری یہ خواہش ہرگز قبول نہیں ہوگی، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جس کو وہ کہنے والا ہے، یہ اس کی تمنا ہی تمنا ہے، محض آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور سورۃ انبیاء میں یہ بات بتا دی گئی کہ انہم لا یرجعون، کہ وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکیں گے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا اس کی واپسی ناممکن ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ اب انہیں قیامت تک اسی برزخی زندگی میں رہنا پڑے گا۔ جب دنیا سے ایک بار چلے گئے تو اب واپس آنے کی ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کا درمیانی جہان ہے۔ ان تینوں جہانوں کے احکام مختلف ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ برزخ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اس جہان کے بقایا میں سے ہے، وہاں کے مشاہدات صاف نظر نہیں آتے، بلکہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی جالی کے پیچھے سے دھندلی سی چیز نظر آئے۔ پھر جب حشر برپا ہوگا اور عالم برزخ ختم ہو جائے گا تو پھر ہر چیز صاف نظر آنے لگ جائے گی۔ جس طرح گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہوتا ہے، پھر اس کو بعض اوقات ہم لاک کر لیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، اور جب تالا لگ جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ بغیر چابی کے نہیں کھل سکتا۔ تو اسی طرح جو اس دنیا سے گزر گیا اور قبر کی دنیا میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے بھی دروازہ بند ہو گیا، لاک لگ گیا ہے۔ اب وہ دروازہ قیامت کے دن ہی کھلے گا اور اس سے پہلے واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ارواح جب عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں تو دنیا والوں سے ان کا پردہ ہو جاتا ہے، اور آخرت بھی پوری طرح سامنے نظر نہیں آتی، دھندلی نظر آتی ہے۔
وہاں پر جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے، اور قبر کی یہ راحتیں اور برزخ کا یہ عذاب قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہماری دنیا کی زندگی اجتماعی زندگی ہے، اور پھر قیامت کے بعد یعنی کہ میدان حشر میں بھی اجتماع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جنت میں جہنم میں اجتماعی زندگی ہوگی، لیکن برزخ میں انفرادی زندگی ہے۔ تو حشر کے بعد جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر اجتماعی زندگی شروع ہو جائے گی، اور اس وقت کے احکام بھی مختلف ہوں گے، اور پھر اس دن ہر قسم کے مجرموں کو ان کے جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اسی دن یعنی حشر کے دن قطعی فیصلے ہوں گے، اور ہر شخص کو اس کے عقیدے اور عمل کی بنا پر جزا یا سزا وہاں پر ملے گی، اور لوگ اپنے اصل مقام جنت یا جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اے پروردگار، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دیجئے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔